اور فرمایا کہ کافر لوگ کل قیامت کے دن جب ان کا نام اعمال ان کے سامنے آئے گا اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ چاہیں گے کہ دنیا کی جتنی ملکیتیں ہیں اور اسی طرح پوری کی پوری زمین کے خزانے اگر ان کو مالک بنا دیا جائے تو وہ عذاب سے چھٹکارے کے لیے ان تمام کی تمام ملکیتوں کو فدیے میں دینا چاہیں گے تاکہ میری جان عذاب سے بچ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ چیزیں ان سے قبول نہیں کی جائیں گی۔ وہ لوگ چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں لیکن وہ اس جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو آج کی ان 3 آیات کریمہ میں سے پہلی 2 آیتوں کے اندر بھی اللہ پاک چوری کا ذکر فرما رہے ہیں کہ چوری کرنے والے کی سزا کون سی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت تم ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔ اگر چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، جب اس پر اس کا چوری کرنا ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر محفوظ جگہ سے اٹھایا، ضبط کیا، چھپا کر لے گیا تو اس کو چوری کہتے ہیں، اور یہ اس پر ثابت ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد اس کے دائنے ہاتھوں کو پونچے سے گٹے سے کاٹا جائے گا۔ اگر دوبارہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس پر چوری ثابت ہو گئی تو آب و روایات کے اندر فقہ کے مطابق اب اس کا دوسرا ہاتھ پھر کاٹا جائے گا۔ پھر بھی وہ نہ رکا تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ تیسری مرتبہ اگر وہ پھر پکڑا گیا، چوتھی مرتبہ اگر وہ پھر پکڑا گیا تو اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت، جب ان پر ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا، یہ کیا ہے؟ دین شریعت کا حکم ہے، یہ حد ہے اور چوری کی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے اپنے بدعملی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ چوری کیوں کی ہے، ان کے چوری کرنے کی وجہ سے، ان کے بدعملی اور بدکاری کی وجہ سے، اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ نکالا من اللہ، یہ سزا کیوں ہے بھائی؟ نکالا، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ کی طرف سے نکال کہا جاتا ہے اس سزا کو کہ جس سے کسی دوسرے کو سبق حاصل ہو۔ اور ظاہر ہے جو یہاں سزا ذکر کی جا رہی ہے، اگر معاشرے کے اندر کسی کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا تو اس سزا کے سے دوسرے کو عبرت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں چور کا ہاتھ کٹوایا ہے، خلفائے راشدین نے بھی چور کا ہاتھ کٹوایا ہے، اور اسی طرح خلفائے بنو عباس تک جب بھی خلافت قائم رہی ہے تو اس زمانے کے اندر چور کے ہاتھوں کو کاٹا ڈالا جاتا رہا ہے۔ یہ تو جب سے خلافت کا نظام ختم ہوا ہے تو اس چیز کی سزا ختم ہوئی، اور یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ یہ سزا کیا ہے؟ وحشیانہ ہے۔ یہ سزا کیا ہے بھائی؟ وحشیانہ سزا ہے اسلام کے اندر۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب چوری بھی تو خود وحشی عمل ہے، چوری کرنے والا وہ تو کوئی تہذیب کی نشانی نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چوری کرتا ہے تو وہ تہذیب بد تہذیب پر مبنی نہیں ہے بلکہ تہذیبی عمل ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو لہذا گویا کہ اس فعل سزا کو وحشیانہ کہنے والے لوگ در حقیقت ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلاتے ہیں، چوری کر کے کسی کے مال کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نکالن، یہ سزا ایسی ہے جس کے اندر دوسروں کے لیے عبرت ہے، من اللہ، اور یہ سزا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ لفظ جلالہ زبردست حکمتوں والے ہیں، زبردست حکمتوں والے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا انسان اس سزا کو وحشی کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی جانوروں والی سزا کہتا ہے، سخت سے سخت سزا کہتا ہے تو کہتا رہے۔ اللہ پاک کی ذات تو زبردست ذات ہے اور حکمتوں والی ذات ہے، اس کا کوئی کام بغیر حکمت اور فائدے کے نہیں ہوتا، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان اگر معاشرے کے اندر دیکھے کہ چوک کے اوپر کسی چوری کرنے والے کو اس کی چوری کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو اور تجربہ بارہا ہوتا رہا ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ پھر وہ علاقے امن ان کے اندر آ گیا، ان علاقوں کے اندر جرائم کا ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے جب دیکھیں گے کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے
تو اب کسی انسان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بھی دوسرے کے مال کو چوری کرے۔ اسی طرح اگر زنا والے کو دیکھا جائے گا کہ اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو پتھر مار مار کر قتل کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، تو کون سے انسان کو قدرت حاصل ہوگی کہ وہ جو ہے کسی سے زنا کرے گا؟ تو یہی چیزیں ہیں۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ پاک زبردست حکمتوں والے ہیں، اس کی سخت سزا کے اندر بھی لوگوں کے لیے حکمت اور فائدہ ہے۔